السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، گھر پر رہیے، محفوظ رہیے۔ یقین ہے کہ آپ اس اصول پر کار فرما ہوں گے۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری قوم جس وبا کے زیر اثر ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارا تمام معاشرہ، تمام کام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں اس موذی وبا سے چھٹکارا دلائے، سب کو صحت شفا عطا فرمائے، اور جو اس موذی مرض کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، فاصلاتی نظام کے تحت تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جماعت دہم کے پرچے کا سوال، جس میں خطوط نگاری سے متعلق ہے، پر بحث کی جائے گی۔ آج کی نشست میں ہم خط لکھنے کا طریقہ، مختلف خطوط کی اقسام اور ان کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام طلباء و طالبات اپنی کاپی، اپنا قلم لے کر سلیقے کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ بیٹھیے اور اس ویڈیو کو بغور دیکھیے، بغور سنیے، اور تمام نکات کو جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتے اہم کو نوٹ کرتے جائیے، اور پھر ان سے کی بابت ہم سے پوچھ لیجیے۔ عزیز طلبہ، خطوط نگاری یا خط لکھنا، یہ سوال آپ کا جو پیپر میں آتا ہے، یہ 5 نمبر کا سوال ہے، اور یہ آپ کے پیپر میں سوال نمبر 5 ہی کے نمبر پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خط کسے کہتے ہیں، خط کیا ہے۔ عزیز طلبہ، خط نجی سطح پر، ذاتی حیثیت میں، پرائیویٹ، نجی سطح پر شخصی جذبات کے اظہار کا طریقہ ہے۔ یعنی انسان اپنے ذاتی، اپنی فکر، اپنی سوچ کو الفاظ کا روپ جب دیتا ہے تو وہ خط بن جاتا ہے۔ خطوط، خط کی جمع۔ خطوط کو عام طور پر ذاتی، کاروباری، رسمی اور عمومی خطوط میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ رسمی خطوط جو عام روزمرہ زندگی کے اندر مختلف حوالوں سے کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، کسی کو کوئی رسید بھیجنے کے سلسلے میں لکھے جاتے ہیں، پیغام رسانی کے لیے دفاتر میں، دفتری امور کی سر انجام دہی کے سلسلے میں بینکوں میں بھیجے جاتے ہیں، وہ رسمی خطوط۔ اور عمومی خطوط بھی اسی طرح سے ہی جو کاروبار زندگی چلانے کے لیے ہم کرتے ہیں استعمال، انہیں عمومی خطوط کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، خط سے انسانی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ خط عادی ملاقات کہا جاتا ہے خط کو۔ خط پڑھنے والا خط پڑھتے وقت آپ کی شخصیت کو سامنے رکھتا ہے، گویا آپ اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خط کو اہم ذاتی اور تاریخی دستاویز کا درجہ حاصل ہونے سے ادبی اصناف میں شامل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں عزیز طلبہ، یہ ایک ایسی دستاویز ہے، ایک ایسا ثبوت ہے، ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا ہے کہ اس کی تاریخی اور ادبی حیثیت ہے۔ جیسا کہ آپ نے خطوط غالب کے بارے میں پڑھا، خطوط اکبر کے بارے میں، خطوط اقبال کے بارے میں، اور بہت سے دیگر خطوط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھے گئے خطوط، تو ان کی ادبی اہمیت کی وجہ سے ان کو اصناف ادب میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری موجودہ دور میں روزمرہ زندگی میں بھی بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ گو کہ آج ذرائع رسل و رسائل کی جدت کی وجہ سے، مواصلاتی نظام کی تیز تر اور جدید ہو جانے کی وجہ سے خط کا استعمال قدرے کم ہو گیا ہے، تاہم آج بھی خط کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ لہذا عزیز طلباء طالبات، آپ کو
خط لکھنا سیکھنا ہے اور بڑی ہی دلچسپی اور انہماک کے ساتھ سیکھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت عمدہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اس روز بروز دم توڑتی ہوئی ایک کہہ لیجیے روایت کو اجاگر کرنے کا، دوبارہ سے اس کو جلا بخشنے کا، دوبارہ سے اس کو ایک روح پھونکنے کا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. تو پوری دل جمعی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ آپ خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں خط لکھنے کے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنی زندگی کا شعار بنائیں گے، تاکہ خط لکھنے کی رسم باقی رہے اور اس کو باقی رکھنے میں آپ کا کردار موجود ہو. عزیز طلبہ، خط لکھنے کے طریقہ کی طرف بڑھتے ہیں. خط لکھنے سے پہلے ہمیں خط لکھنے والے صفحہ پر کو دائیں جانب سے، یعنی جس طرف سے ہمیں تحریر شروع کرنی ہے، موڑ کر یا حاشیے سے اس کو 1 انچ کا ایک حاشیہ لگا لینا چاہیے. پھر خط کی پہلی، دوسری اور چوتھی سطر، 4th لائن، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ 4th لائن، چوتھی سطر کے آغاز میں، شروع میں 2 سے 3 الفاظ کی جگہ چھوڑنا ہے. جب ہم اس کی طریقہ آگے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو میں تفصیل سے اس بارے میں بتائیں گے. سادہ اور مختصر الفاظ کا استعمال. عزیز طلبہ، خط کو سادہ اور مختصر الفاظ میں لکھا جاتا ہے. خط کو اس طرح سے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ اس کی عبارت مسجع و مقفع نہ رہے، یعنی قافیہ ردیف کا استعمال نہ ہو. خط جو ہے تحریری انداز کے بجائے بیانیہ انداز اپنایا جائے، ایسے لگے جیسے آپ گفتگو کر رہے ہوں. پرتکلف الفاظ کا استعمال، مختلف تراقی، محاورات کا استعمال خط کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے. خط کے الفاظ عام فہم، سادہ اور آسان ہونے چاہیے، گویا کہ آپ خط کے ذریعے سے دوسرے شخص سے عادی ملاقات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، ایسا انداز اپنانا چاہیے. مخاطب کی عمر، رشتہ اور حیثیت کے مطابق الفاظ کا چناؤ. جی ہاں عزیز طلبہ، خط والدین کو بھی لکھے جاتے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھی لکھے جاتے ہیں، خط دوست احباب کو بھی لکھے جاتے ہیں، خط اپنے سے چھوٹے افراد کو بھی لکھے جاتے ہیں. تو لہٰذا الفاظ کے چناؤ میں انتہائی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. خط کے چناؤ، الفاظ کے چناؤ کے وقت آپ نے مخاطب کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کس کو خط بھیجا جا رہا ہے. عزیز طلبہ، انسانی جذبات اور احساسات کو پیش نظر رکھنا. خط لکھتے وقت اگر آپ والد کو خط لکھ رہے ہیں تو والدہ کو خط لکھ رہے ہیں تو دونوں کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. بہن بھائی کو لکھ رہے ہیں تو پیار، محبت، خلوص، انسیت کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. عزیز رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والے، دور دراز میں رہنے والوں کو مختلف ان سے الفاظ کا استعمال، ان سے دوری کا جو کرب ہے، اذیت ہے، آپ کے الفاظ میں جھلکنا چاہیے. رسمی اور غیر رسمی خطوط کا فرق. جی ہاں عزیز طلبہ، خط لکھتے وقت ہمیں رسمی اور غیر رسمی خطوط کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. یعنی جو خطوط ہم اپنے عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی کو لکھتے وقت الفاظ یا پیراگراف استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں کاروباری خطوط، رسمی خطوط، دفتری خطوط میں استعمال نہیں کرنا ہوتے. اس کے انداز تخاطب
بالکل الگ ہوتا ہے، ان کے لیے الفاظ کا چناؤ بالکل الگ ہوتا ہے۔ وہاں پر سفارتی آداب، دفتری آداب، کاروباری آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، سامنے رکھا جاتا ہے، پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مواد کی پیراگراف میں تقسیم۔ خط کو ایک پیراگراف کی شکل میں لکھنا نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ خط کو آپ 2 یا 3 پیراگراف میں تقسیم کریں گے۔ پہلے پیراگراف میں خیر خیریت معلوم کی جائے گی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی بابت خیریت، اور ماحول کے بابت آپ کو جو بھی ماحول میں آپ کی صورتحال ہے اس سے آگاہی دینا ہوگی۔ پھر دوسرے پیراگراف میں اصل مدعا یا آپ کہہ لیجئے اصل بات، مفہوم معنی جو خط لکھنے کی غرض ہے اس کو آپ بیان کریں گے۔ آخر میں اختتامی کلمات ادا کر دیں گے، جس میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اور خیر خیریت دوسرے کے لیے اللہ کی ایمان میں حفظ میں دے کر اختتامی کلمات کے بعد اپنے خط کو بند کر دیں گے۔ عزیز طلبہ، اب ان باتوں کو جو ہم نے خط لکھنے کا طریقہ میں دیکھی، اب ہم ان کو مزید خط کے اندر دیکھتے ہیں کہ خط کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں اور کس طرح سے خط کی تقسیم کی جاتی ہے۔ خط کے اجزاء، جز کی جمع اجزاء۔ نمبر 1 پیشانی، which is called in English header۔ پیشانی، پیشانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے خط تحریر کرنے والے کا پتہ لکھنا ہے، جو خط لکھ رہا ہے یعنی آپ کا پتہ۔ اگر آپ کمرہ امتحان میں پیپر میں خط لکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنی شناخت یا اپنا پتہ ہرگز نہیں لکھنا، اس کے بجائے آپ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اور اگر آپ ذاتی طور پر امتحان کے علاوہ خط لکھ رہے ہیں تو آپ وہاں تحریر کر دیں گے از کراچی، یا جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، جس شہر میں، جس کوچے میں امتحان میں ہیں تو لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اور اگر آپ گھر سے خط لکھ رہے ہیں کسی کو تو آپ از کراچی لکھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ پھر نمبر 2، خط لکھنے کی تاریخ۔ جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو بالکل امتحانی کے نیچے، یہ پہلی سطر ہے اور یہ دوسری سطر، 25 اکتوبر 2020، 25ویں اکتوبر، 1 اکتوبر، 2 اکتوبر، 3 اکتوبر، 4 اکتوبر، 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 25ویں، 26ویں، 30ویں، 31ویں، اس طرح سے آپ نے لکھنی تھی۔ ہم جیسا کہ انگریزی میں لکھتے ہیں 1st، 2nd آف، 3rd آف، 25th آف، 31st، اسی طرح سے ہمیں یہاں پر 25ویں لکھنا ہے۔ 25 لکھ کر اکتوبر لکھتے نا کافی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، تاریخ لکھنے کا درست طریقہ یہی ہے کہ ہم 25 اکتوبر لکھیں گے۔ یہ ہو گئی پہلی 2 سطور یعنی پیشانی۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے القاب و آداب کی۔ خط کی صورتحال کے مطابق اگر خط رسمی خط ہے، والدین کو خط ہے، تو ہم اس میں پہلے مرتبہ کے مطابق خطاب لکھتے ہیں۔ مثلا اگر ہم اپنے والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں، والدہ صاحبہ کو، تو ہم احتراماً قبلہ و کعبہ والد محترم، والدہ کو قبلہ و کعبہ والدہ محترمہ،
قبلہ و کعبہ چچا جان، قبلہ و کعبہ تایا جان، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے ہم اپنے بڑوں کو خط لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر کے مطابق کلمات۔ اب کچھ آپ کے ہم عمر ہو سکتے ہیں، کچھ آپ سے بڑے ہوں گے مگر وہ آپ کے عزیز و اقارب نہیں ہوں گے، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کوئی دکاندار ہو سکتا ہے، کوئی سرکاری افسران ہو سکتے ہیں، تو ہم وہاں پہ السلام علیکم لکھیں گے، السلام علیکم لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام اور علیکم کے درمیان میں واو نہیں آتا، السلام و علیکم غلط ہے، السلام علیکم۔ نفس مضمون یا متن، عزیز طلبہ پیشانی القاب و آداب کے بعد نفس مضمون یا متن اصل مدعا یا عرض آ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک عمدہ تمہید باندھنا ہوتی ہے، بہت پیاری سی آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم خیریت دریافت کرتے ہیں، اپنی خیریت سے آگاہی دیتے ہیں، موسم کا احوال، ارد گرد کے ماحول کا کوئی نئی بات، کوئی نئی تازہ روداد کوئی ہوئی ہو اس سنا دی جائے، بتا دی جائے، اور اصل مدعا اس کے بعد دوسرے پیراگراف کے اندر آ جاتا ہے۔ نفس مضمون جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مواد کی پیراگراف میں تقسیم، تو مواد کی پیراگراف میں تقسیم جیسا کہ ہم نے آخری پارٹ میں دیکھا تھا 3 حصوں میں ہمیں کرنی ہے۔ 3 حصوں کے اندر عمدہ تمہید، اصل مدعا، غرض، جو بھی ہے آپ کا یہ غرض یا عرض ایک بات ہے، تکمیل مضمون، اس کے بعد آخری پیراگراف کے اندر آپ نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ کا اختتامیہ آ جاتا ہے۔ اختتامیہ سب سے آخری سطر یا سب سے آخری کا حصہ، اس کے اندر آپ اختتامی کلمات عمدگی سے لکھ سکتے ہیں، کوئی دعا ہے دعا لکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر، اور مناسب کچھ بھی آپ اس کے اندر بات لکھ سکتے ہیں۔ اب عزیز طلبہ اگر ہم دیکھیں انداز تخاطب مختلف حوالوں سے، تو اگر ہم خط لکھ رہے ہیں انداز تخاطب میں بڑے کو، تو ہم احترام و تعظیم کے لیے کیا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے یہاں پر ہم نے ابھی پیچھے لکھا تھا، بتایا تھا آپ کو قبلہ و کعبہ والد محترم، جیسے اس میں قبلہ، کعبہ، محترمی، آپ، جناب، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم کسی اپنے ہم عمر کو خط لکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے عزیز طلبہ طالبات، ہم عمر کے ساتھ تو بے تکلفی کا عنصر قدرے زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم وہاں پر تھوڑا سا انفارمل ہو جائیں گے اور ہم وہاں پر تم اور تمہارے وغیرہ کا استعمال کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات، جب ہم کسی چھوٹے کو خط لکھیں گے، اپنے سے کسی چھوٹے فرد کو خط لکھتے ہیں، تو ہم اس میں محبت اور نصیحت کا دامن پکڑتے ہیں، اور محبت اور نصیحت سے ہم کام لیتے ہوئے ہم کیا لکھتے ہیں؟ عزیزم، چھوٹے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آخر میں عزیز طلبہ ہم ایک خط کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو ذرا بغور اس کو دیکھیے۔ خط کا نمونہ، جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دائیں جانب 1 انچ کے لگ بھگ حاشیہ لگانا، تو یہ آپ صفحہ سمجھیے اور اس پر تقریباً یہ اتنے فاصلے پر ایک حاشیہ آپ لگا لیجئے ہلکا سا پینسل سے، کہ جو آپ کے معاملات آپ کو تحریر کے لیے سیدھا آپ کو تحریر کو لے کر چلے۔ پھر غور کریں، ہم نے لکھا تھا کہ خط لکھنے کے طریقہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دائیں پہلی، دوسری اور چوتھی سطر کے آغاز میں 2 سے 3 الفاظ کی جگہ چھوڑنا۔ تو یہاں دیکھیے، یہ 2 سے 3 الفاظ کی جگہ پہلی، یہ دوسری اور یہ چوتھی، یہ تیسری ہے، اس کو نہیں، یہ بالکل درمیان میں ہے تقریباً،
اور پہلی، دوسری اور چوتھی تحریر کے آغاز میں ہم نے 2 سے 3 الفاظ کی جگہ چھوڑی۔ اس کے بعد السلام علیکم اور یہ 2-3 آپ کے پیراگراف، جس میں یہاں پر پہلے میں عمدہ تمہید، السلام علیکم سے بہت عمدہ تمہید ہو گئی، لکھ دیجئے اپنا حال والوں، خیر خرید معلوم کیجئے، اپنی بتائیے، اصل مدعا یا غرض دوسرے پیراگراف میں پورے میں آپ اصل مدعا لکھ دیں گے، اور آخر میں تکمیل مضمون آخری کی 2 سطور میں آپ جو ہے اپنے مضمون کو سمیٹ لیجئے۔ اور آخر میں اختتامیہ یا اختتامی کلمات یا دعا، مناسب دعائیہ کلمات، والسلام آپ کا تابع فرمان، اگر والد کو لکھ رہے ہیں جیسے آپ نے یہاں پہ والد محترم لکھا تھا تو آپ کا تابع فرمان، اور اگر آپ اپنے سے کسی ہم عمر کو لکھ رہے ہیں تو تمہارا دوست وغیرہ کر کے لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چھوٹے کو لکھتے ہیں تو آپ کا خیر خواہ لکھ سکتے ہیں، دعا گو وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب عزیز طلبہ، آپ نے اس طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سے 3 خط لکھنے ہیں، اور خط لکھ کر آپ نے ان کو واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں دکھانا ہے، اس میں جو اصلاح ہوگی ہم کر دیں گے۔ اور خط لکھنے کے حوالے سے اگر اور موجودہ آج کی نشست میں جو ہم نے آج بیان کیا اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ مزید وضاحت چاہتے ہوں تو بلا جھجک آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، فون کال کیجئے، آپ کو نمبر دے دیا جائے گا، آپ انتظامیہ سے ایڈمن انیس حسین کوچنگ سینٹر سے میرا نمبر لے سکتے ہیں، اور پھر آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، فون کال کیجئے مجھے، میں آپ کو انشاءاللہ ہر ممکن جو ہے آپ کی مدد کے لیے حاضر رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔